بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کا ترجمہ، تفسیر اور ترکیب چل رہا ہے۔ سورہ نازعات کا یہ سبق نمبر 7 ہے، جن میں ہم آیت نمبر 15 سے لے کر 26 تک کی تفسیر بیان کریں گے۔ گزشتہ اسباق کے اندر آپ تفصیل کے ساتھ ترکیب بھی سمجھ چکے ہیں اور لغوی صرفی تحقیق بھی سمجھ چکے ہیں۔ هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ۔ سب سے پہلے تو آپ اس کا ماقبل سے ربط دیکھ لیں۔ دیکھیں، ماقبل میں کفار کی تکذیب اور انکار کا بیان تھا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت دلی تکلیف ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے تھے کہ کفار یہ تکذیب کیوں کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ایک جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ان کا قصہ ذکر فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا چاہ رہے ہیں کہ تکذیب اور انکار صرف آپ کا ہی نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں انہوں نے بھی اپنے انبیاء کو اسی طرح تکلیف پہنچائی تھی جس طریقے سے آپ کی امت آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے۔ تو بہرحال یہ ماقبل کا ربط ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں اس واقعے کی طرف جو کہ ان آیات کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیے، اس کا بیان اس طریقے سے ہے کہ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ تھوڑا سا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پس منظر یہ سمجھ لیں اور پھر اس کو بات کو سمجھنا یہ آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں، مصر کے اندر ایک بادشاہ تھا فرعون، جو مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے، فرعون ان کا لقب ہوتا تھا۔ یہ بڑا سرکش اور ظالم بادشاہ تھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ اور مصر کے اندر دو قومیں تھیں، ایک قبطی تھے جو کہ فرعونیوں کی قوم تھی، دوسرے بنی اسرائیلی تھے جو کہ وہاں پر غلام ہوتے تھے۔ تو یہ ان کے بنی اسرائیلیوں کے اوپر بہت ظلم و تشدد کیا کرتا تھا۔ تو نجومی نے ایک پیشن گوئی کی اس بادشاہ کے سامنے، فرعون کے سامنے، کہ اس بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ تو فرعون نے حکم دے دیا ہے کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے۔ تو اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، تو ان کی والدہ نے ان قتل ہونے سے بچنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈالا اور پھر دریائے نیل کے اندر روانہ کر دیا۔ ساتھ ساتھ ان کی جو بہن تھی موسیٰ علیہ السلام کی، جو ان کی والدہ کی بیٹی تھی، ان کو بھیجا کہ تم سراغ لگا کر آؤ یہ صندوق جاتا کہاں پر ہے۔ تو اس میں ہوا یہ کہ وہ صندوق چلا گیا سیدھا فرعون کے محل کی طرف۔ فرعون کی جو بیوی تھی، بی بی آسیہ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے، وہ مومنہ تھی، انہوں نے اٹھایا، انہوں نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر کے اندر ہی ان کی پرورش کی۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جیسے جیسے موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے گئے ہیں تو پھر ان کا ایک جھگڑا ہوا ہے ایک بنی اسرائیلی کے ساتھ۔ تو پھر وہاں پر بنی اسرائیلی اور قبطی کا جھگڑا ہو رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ تو پھر وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مکہ مارا ہے، جس کی وجہ سے وہ قبطی جو شخص تھا اس کی وفات ہو گئی۔ اگلے دن دیکھا تو وہی بنی اسرائیلی ایک اور قبطی کے ساتھ جھگڑ رہا تھا، تو وہ پھر ڈر کے مارے بھاگ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے ہی نہ مار دے۔ تو وہاں سے پھر موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ جو فرعون ہے اور جو فرعون کے جو لشکری ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پھر فرار ہو کے مدین کی طرف چلے گئے ہیں۔ تو وہاں پر یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس ٹھہرے ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پھر اپنی اہلیہ کو لے کر جب روانہ ہوئے ہیں تو کوہ طور کے پاس جا کر ان کو ایک آگ نظر آتی ہے۔ وہ دراصل آگ نہیں تھی بلکہ ایک نور ربانی تھا اور ایک اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی جس نے ایک درخت کو گھیرا ہوا تھا، اور اس میں سے آواز آ رہی تھی، یا موسیٰ انی انا اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں پر اسی مقدس وادی طویٰ کے اندر چلے گئے ہیں۔ پھر وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، بنی اسرائیل کی طرف بھی اور فرعون کی طرف بھی۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے جا کے پھر فرعون کے دربار کے اندر پہنچے ہیں۔ تو یہی پر ذکر کیا حل اتاک حدیث موسیٰ کہ آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ پہنچا ہے۔ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب ان سے ان کے رب نے پکارا تھا ان کو وادی مقدس طویٰ کے اندر۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغیٰ، اس نے سرکشی کی ہے۔ سرکشی اس کی بالکل واضح تھی، یہ پوری قوم تھی اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اور پوری قوم اس کی پرستش اور عبادت کیا کرتی تھی، اور پھر یہ بڑا متکبر بھی شخص تھا۔ آگے جا کر آئے گا بھی، انا ربکم الاعلیٰ، جیسے کہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا تھا کہ میں رب ہوں، بلکہ کہتا تھا کہ میں تمہارا بہت بلند عالی شان یہ رب ہوں۔ تو اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جائیں اور آپ اس کو جا کر کہیں کیا تم تزکیہ پاکیزگی حاصل کرنے کے اندر رغبت رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں اور تمہیں گناہوں سے پاک صاف کر دیں، تمہیں اپنی رحمت کے اندر جگہ دیں، کیا تمہاری اس کے اندر رغبت ہے؟ تو یہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ یہاں پہ آپ نے رغبت نکالنا ہے،
تو یہی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تم جاؤ اس کے پاس اور اسے جا کر کہو کہ تمہیں پاکیزگی حاصل کرنے میں رغبت ہے اور میں تمہارے رب کی طرف رہنمائی کروں فتخشا، اور تم اپنے رب کے قہر اور غضب سے ڈر جاؤ اور ڈر کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف تم آ جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے نبوت اور رسالت دے کر بھیجا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گئے ہیں فرعون کے دربار میں، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، تو اس کو ایک بڑی نشانی دکھائی ہے۔ اب یہ بڑی نشانی کیا تھی؟ تو اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عصا تھا۔ عصا کے بارے میں بھی بڑا تفصیل سے تذکرہ ملتا ہے قرآن مجید میں، جگہ جگہ پر یہ آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ عصا ایک بڑا اژدہا بن گیا، اور وہ ایسے تھا کہ گویا کہ وہ فرعون کو اور اس کے جو لشکری ہیں اس کو کھا لے گا۔ تو وہاں سے یہ لوگ ڈر کر بھاگے، لیکن یہ ایسا کمینہ شخص تھا کہ اس کو پھر بھی اس چیز کی توفیق نہیں ہوئی کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے ہیں تو پھر ایک مکالمہ ہوا ہے فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا۔ وہ مکمل مکالمہ آپ کو سورہ شعراء کے اندر بھی مل جائے گا، اب وہاں سے بھی دیکھ لیں گے تو آپ کو ذرا سمجھنا یہ مزید آسان ہو جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑی نشانی دکھائی، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو لیکن اس بدبخت اور نافرمان شخص نے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی ہے، وعصیٰ اور نافرمانی کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ ثم ادبر یسعیٰ، پھر یہ فرعون وہاں سے گیا ہے اور یہ کوشش کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ اب جب یہاں سے بھاگ گیا، موسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے تو یہ اس کا مقابلہ نہ کر سکا، تو پھر یہ وہاں سے فرار ہو گیا، اور فرار ہونے کے بعد اس نے کوشش کی موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے میں۔ اب ہرانے میں اس کی کوششیں کیسی تھی؟ وہ اس کی کوششیں یہ تھی کہ ایک تو اس نے اپنی پوری قوم کو جمع کیا، اس کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قوم موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں ان کو دیکھ کر، یہ تو ایک معجزہ یہاں پر ہے نا، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑے بڑے معجزات دیے تھے، جیسے کہ آپ کو 9ویں پارے کے اندر اس کا تذکرہ مل جائے گا۔ تو اس کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں میری قوم موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان نہ لے آئے، تو اس نے اپنی قوم کے سامنے ایک تقریر کی ہے، اور تقریر کے اندر اس نے کیا کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ فرمانے فحاشرہ، اس نے پوری قوم کو اکٹھا کیا، فنادا، اور پھر اس نے آواز لگائی، اور کیا اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا عظیم الشان بلند مقام اور مرتبے والا رب ہوں۔ یہاں پر تو یہ ہے، جبکہ اس کے علاوہ دوسری جگہ پر اور تذکرہ بھی ملتا ہے، سورہ زخرف کے اندر بھی ملتا ہے کہ وہاں پر اس فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تنقید کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ میں بہتر ہوں یا پھر یہ جادوگر بہتر ہے جس کی زبان کے اندر لکنت ہے، اس طریقے کی اس نے باتیں بھی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، ہم نے اس فرعون کو دنیا اور آخرت کی، یہ جو اولا ہے اس سے مراد دنیا ہے، دنیا اور آخرت کی عبرتناک سزا کے اندر ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے اوپر عذاب بھیجے، ان کے اوپر مینڈک کا عذاب آیا، ان کے اوپر خون کا عذاب آیا، تو اس کے علاوہ جو تھا، لیکن یہ ایمان نہیں لے کر آئے، تو پھر آخر کے یہ ہوا کہ ان کو ڈبو کر ہلاک کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی سزا کے اندر ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ اس کے اندر البتہ عبرت کی نشانیاں اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان لاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ تھا کہ جو مشرکین مکہ تھے ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ دیکھو فرعونیوں نے بھی اس طریقے سے انکار کیا تھا، ان کا اس طریقے سے عبرتناک حشر اور انجام ہوا ہے، تم بھی اپنے نبی اور رسول کا اسی طریقے سے انکار کر رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارا بھی اسی طریقے سے عبرتناک انجام ہو جائے۔